अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। आप सब भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब वीडियो को देखते हैं और हमें कमेंट करके हौसला अफजाई दे रहे होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भी भाई बहन बिल्कुल बेसिक लेवल से उर्दू पढ़ना चाहते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करें, बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से आप सबको उर्दू पढ़ने के लिए बताया है, और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करती रहूंगी कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आप सबको समझा पाऊँ और आप सबको सीखने में मदद कर पाऊँ। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। अगर आप सबने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और ये बुक का नाम भी है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा ये आज का सबक है वही और नबूवत। तो इसके बारे में, वही के बारे में पढ़ेंगे और नबूवत। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज की तरह गारे हिरा में बैठे हुए अल्लाह को याद कर रहे थे। अचानक अल्लाह ताला के हुक्म से उनके खास फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर पूछा कि आप कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थे, मतलब अल्लाह ताला को याद कर रहे थे, तो अचानक फरिश्ते आए। वो कौन फरिश्ते थे? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर पूछा कि आप कौन हैं? तो चलिए हम आगे पेज पे चलते हैं। कौन है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का फरिश्ता हूँ और आप पर वही लेकर आया हूँ। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का फरिश्ता हूँ और आप पर वही लेकर आया हूँ। पढ़िए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते कह रहे हैं, पढ़िए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो पढ़ना नहीं जानता और उम्मी हूँ, कैसे पढ़ूँ? तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर दबाया और फिर कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि मैं तो उम्मी हूँ, कैसे पढ़ूँ? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सीने से लगाकर दबाया और कहा कि पढ़। अल्लाह के नाम से जिसने इंसानों को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। अब की बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन पढ़ने लगे और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक की सूरह इक़रा पढ़ाई। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद कर ली। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ लाए और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा से सारा वाक़या सुनाया और जो वही नाजिल हुई थी वो सुनाई। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा के एक यहूदी आलिम और राहिब के पास ले गई। उसने सारा किस्सा सुनकर कहा कि अल्लाह ताला ने आपको नबूवत दी है। तो वो राहिब को जब किस्सा बताया गया तो वो राहिब कहने लगे कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत दी गई है और आप पर अपना कलाम उतारा है। आप वही पैगंबर हैं जिनके मुतालिक हमारे मजहब की किताब तौरेत में बहुत सी बातें और निशानियाँ लिखी हैं। तो ये राहिब भी कह देते कि हमारे तौरेत में आपकी मुतालिक बहुत सारी बातें लिखी हैं और निशानियां लिखी गई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनकर खामोश हो गए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा तफसील से भी जान लेते हैं कि क्या है। राहिब के माने हैं ईसाई, आलिम व आबिद।
نمبر 1 پہ دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے 3 بار دبایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ نمبر 2 ہے ہمارا سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات مراد ہے۔ مطلب سورہ اقرا جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو اقرا سورت کی 5 آیتیں کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ ان کا نام ورقہ بن نوفل تھا، تو جو یہ راہب تھے ان کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، تو چچا کے لڑکے تھے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ زمانہ جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی بن گئے تھے۔ توریت اور انجیل کے ماہر اور عبرانی زبان میں ان کی کتابت کرتے تھے، تو یہ اپنے الگ الگ جو توریت اور انجیل کے زبان کے جو ہے ماہر بھی تھے۔ اس کے بعد جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی اس کو کپڑے پر، چمڑے پر اور درختوں کی چھال وغیرہ پر لکھتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی نازل ہوتی اس کو کیا کپڑے پر لکھا جاتا، چمڑے پر اور درختوں کے چھلکے پر، چھال کہتے ہیں چھلکے کو، تو اس پہ لکھتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو اسلام کی دعوت اور ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی اور خدا کی عبادت کرنے کی طرف بلایا اور خدا ایک کی عبادت کرنے کے لیے سمجھایا، ان کی طرف بلایا، ان کو بلانا شروع کیے۔ اور خدا ایک ہے مطلب اس کی عبادت کرنا ہے، اس طرف لوگوں کو بلانا شروع کیے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور دنیا کے سب سے پہلی مسلمان خاتون شمار ہوئیں۔ ایمان لانے میں سب سے پہلی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی اور مسلمانوں میں سب سے پہلی خاتون شمار ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بہت سے دوسرے لوگ مسلمان ہوئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب علی اعلان ہمارا پیغام لوگوں کو سناؤ۔ تب ایک روز آپ نے مکہ مکرمہ کے بہت سے آدمیوں کو جمع کیا اور آبادی کے قریب ایک پہاڑ پر سب کو لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے پوچھا، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے دشمنوں کی فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرے گی تو تم یقین کرو گے یا نہیں؟ سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہم ضرور یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے سچا سمجھتے ہو تو سنو، خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو اس کو نہیں مانتا اور جو بتوں کی پوجا کرتا ہے وہ سب کافر ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو اس طرح سے بتانا شروع کیا۔ علی اعلان کے معنی ہے کھلم کھلا۔ آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، آزاد عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا،
بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور باندیوں میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سب سے پہلے مسلمان ہوئیں۔ 3 سال کے بعد علی اعلان اسلام کی دعوت دینے کا حکم نازل ہوا، تم لوگ اللہ پر ایمان لاؤ ورنہ دوزخ میں جاؤ گے اور تم پر عذاب آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش والوں کو بتانے لگے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور بتائے اگر تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا ہے، دوزخ میں جاؤ گے اور تم پر عذاب ہوگا۔ مکہ کے کافر یہ سن کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنے خداؤں اور بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، جب یہ کافی لوگ یہ سنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنے خداؤں اور بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں اور اندیکھے خدا کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، بہت خفا ہوئے اور غصے میں اٹھ کر چلے گئے، بہت ناراض ہو گئے ان باتوں سے اور غصے میں اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑے دن اسی طرح گزرے اور مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ ایک روز پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ قریش والوں کے سامنے اللہ کا کلام اور دین اسلام پیش کیا۔ قریش والوں کے سامنے اللہ کا کلام اور دین اسلام پیش کیا، اس پر لوگ بہت خفا ہوئے اور دشمنی کرنے لگے، مگر کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سننے لگے اور آہستہ آہستہ دین اسلام قبول کرنے لگے۔ تو ان میں سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنتے تھے اور دھیرے دھیرے کیا ہے، اسلام قبول کرنے لگے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، وہاں کچھ لوگ جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور اس کا حکم سمجھایا۔ اس پر وہ لوگ اتنے خفا ہوئے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں کو سنایا اور سمجھایا تو وہ لوگ اتنا خفا ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ وہ لوگ بہت تھے اور مسلمان بہت کم تھے اور صرف 40 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ تو جب اس وقت حملہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وقت بہت کم تھے، صرف 40 لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب کافروں نے حملہ کیا تو کچھ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان مسلمانوں میں بی بی حلیمہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ان کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے دوڑے ان میں حضرت حارث رضی اللہ عنہ بھی تھے جو دائی حلیمہ کے شوہر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر 40 کا عدد پورا ہوا تھا، مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو اس وقت ان کو لے کے 40 لوگ پورا ہوئے تھے ایمان لانے والے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے پیش آ چکا تھا۔ اس واقعہ میں شہید ہونے والے حضرت حارث بن ابی حالہ ہے، نہ کہ حارث بن عبد العزیٰ جو کہ بی بی حلیمہ کے شوہر تھے، جیسا کہ کتاب میں مذکور ہے۔ انہوں نے ہمارے سرکار کو اپنی گود میں پالا اور کھلایا تھا، اس لیے دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کافروں پر ٹوٹ پڑے، مگر دشمنوں نے ان کو اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پالا تھا، گود میں کھلایا تھا، کھلایا پلایا تھا، تو اس وجہ سے زیادہ فکر ہونے کی وجہ سے کافروں کے بیچ میں ٹوٹ
टूट पड़े मगर दुश्मनों लोग इतना मारा कि वो शहीद हो गए। इस्लाम में सबसे पहली मुसलमान खातून हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा थी। सबसे पहले मुसलमान मर्द हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु थे और सबसे पहले शहीद हजरत हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 वर्ष की थी। तो इस्लाम लाने में सबसे पहली औरत हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा थी और मर्द में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु थे और शहीद होने में सबसे पहले हजरत हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत मिली, वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 साल थी। तो आप सब जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर किया करें और हमें कमेंट करके हौसला अफजाई देते रहें। आप सब अपना ख्याल रखें। मिलते हैं हम आप सभी से इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और जो भी आप सबको दिक्कत है, परेशानी है, अगर जो कोई बात है आप सब कमेंट करते रहें। तो मिलते हैं हम आप सभी से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।